الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر ولا تفسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السعادة والزراج والبراق والألم. اس کی رحمت سے ہم تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارا وقت میں برکت دے اور ہم اس پارے سے ایک ایک موتی چننے والا بنا دے، ہم اس پارے کے ایک ایک موتی کو چن سکیں اور یہ ہماری زندگی کے ساتھ چل سکے، آمین۔ آئیے دیکھیں آج اس بارے میں ہمارے لیے کیا ہے۔ آیت 253 رسولوں کے ناطے سے یہ بات سمجھا دی کہ یہ سب چیزیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ اللہ کی کائنات میں بہت ویرائٹی ہے، جس طرح سے پھلوں میں آم، انور لٹور اس کی قسم ہے، پھول میں گلاب، پہاڑوں میں زیتون، کھانے میں سرین۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سرین بہت پسند ہے اور اس کو دوسرے کھانوں پر ترجیح دی گئی ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک کو ایک خوبی دی گئی، دوسرے کو دوسری، کسی کو ایک دی کسی کو دوسرے نہ دی۔ اگر سب کو ایک جیسی خصوصیات مل جاتی زندگی کا نظام چلانا مشکل ہوتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف انبیاء اکرام تشریف لائے۔ امت مسلمہ میں ائمہ اکرام دین کی تربیت کے لیے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ اللہ نے ان سے جو کام لیے وہ لیے، مگر بعد کی خدمات ایسی تھی کہ لوگ ان کا نام لے کر لڑنے لگے، ان کے پیچھے واقعات ہونے لگے، تو لوگوں کا جھگڑا ہوا۔ لوگوں کی شخصیات میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو آیت 253 کا پیغام ہے، اور میری بتانے کے مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں شخصیات پرستی میں مت پڑیے۔ کلو ذی نعمت موصود، ہر نعمت والے سے حسد کیا گیا، حسد سے خیر نہیں لے پایا، حسد سے فائدہ لیں اور اس سے سیکھیں اور اس سے خیر لیں، استادوں سے، استاد شاگردوں سے۔ دین کا یہ مزاج نہیں ہے، اختلاف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور اب بھی رہے گا۔ جب شخصیات میں الجھ جائیں گے تو امت بٹ جاتی ہے۔ تو آیت 253 کا پیغام ہے کہ شخصیات پرستی میں نہیں بڑھنا۔ 254 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خالق اور مخلوق کا آپس میں رابطہ، اکنامیکل رابطہ ہے کہ خرچ کے مالی معاملات کے بارے میں کچھ چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں، کچھ ورس ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو خرچ کرنے کی سب سے پسندیدہ صورت صدقہ ہے، جب مال تمہارے سے بچ جائے، جو کہ پہلے سے بارے میں بھی آیا ہے کہ ہمیں کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں فرمایا جو بچ جائے۔ تو صدقہ سب سے بہترین صورت ہے، اور مجبوری کی حالت میں ہم قرض لیتے ہیں جو کہ جائز ہے، اور لین دین میں سود جو کہ حرام ہے، اور قرض نہیں لے سکتے تو پھر ہم رہن لیں گے جو کہ جائز ہے۔ اور اس پارے کا تھیم ہے خرچ کرو ایمان کے لیے، انفقو فی الارض۔ زندگی ایک ٹائم بانڈ چیک ہے جو آپ کو ملا ہے، اس کے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیجیے۔ یاتی یوم لا بیع فیہ، کہ ایسا دن جس میں نہ بارگیننگ ہوگی، نہ ہی کوئی آفرز قبول کی جائیں گی، زمین بھر سونا بھی ہو تو آخر میں میرے آپ کے پاس بہت مختصر سا ٹائم ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے۔ تو زمین بھر سونا بھی ہمارے اس طرح کام آئے کہ ہم اس کو فائدے میں لے جائیں۔ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ جو آج آپ خرچ کرو گے کل وہ آپ کے کام آئے گا۔ صدقے کی آیات آئی ہیں، اس کے بعد سود کی آیات ہیں، قرض کی آیات اور آیات دین، یہ آیت لج بھی آئے گی۔ سورۃ آل عمران میں بھی اس کے، سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران میں کچھ چیزیں ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ ماں کی منت اور پروگرام، اور حضرت عیسیٰ جیسے بچے کی پیدائش، اور آج کے دور کے بہت بڑے جو مسائل ہیں ان کا حل بتایا گیا ہے۔ آج لوگ اپنی نسلوں کے لیے پریشان ہیں، باشعور انسان کی فکر ہے اولادوں کے متعلق۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع کر دیا جاتا ہے، اور ایسا کام صدقہ جاریہ سے مراد ایسا کام ہے جو بعد میں جاری رہتا ہے، اور ایسا علم جس کے بعد فائدہ اٹھایا جائے، اور ایسی نیک صالح اولاد جو آپ کے لیے بعد میں دعا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ زندگی کا مقصد بچوں کے لیے جینا ہے، بچوں کو جینے کا صحیح طریقہ بتانا ہے۔ دیکھیے کیا بات ہے کہ اگر اسی وقت ہمارے پر موت آ جائے تو کیا ہماری سرگرمیوں میں کچھ ایسا ہے، کیا صدقہ جاریہ کا کوئی حصہ ہے؟ جیسا کہ سلسلہ حضرت عثمان علیہ السلام کا کنویں سے آج بھی اکاؤنٹ ان کا ایکٹیو ہے۔ حضرت عثمان کا جو کنواں انہوں نے خریدا تھا اس کی انکم آج بھی اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے اور صدقے میں جاتی ہے۔ کوئی ایسا کنواں، کوئی پانی، کوئی ہسپتال جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، آن گوئنگ چیریٹی کے طور پر، علم کی کوئی ایسی خدمت، کوئی کتاب، کوئی علم کا ورثہ، وٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ، اس سپارے کا یہ بھی مین تھیم جو ہمارے سمجھ میں آتا کہ ہم اپنے لیے سوال کریں، اگر نہیں کیا تو خود کو سیکھنا شروع کر دیا، مطلب اور کچھ بھی نہیں کیا تو ہم خود سے اور سیکھنا شروع، 1/3 علم اپنے لیے کہ آج جو علم شروع کیا ہے وہ زندگی بھر جاری رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، ام مریم کا کردار، ام امام بخاری، ام مریم اور ام امام بخاری، ایسی مائیں پیدا کریں۔ آج کی مائیں زندہ ہو گئی اور اس کو شعور آ گیا تو میرا سب سے بڑا ورثہ جو انسان کا سب سے بڑا ورثہ اس کی اولاد ہے۔ آج کا باپ اخلاق سازی اور کردار سازی کے قابل ہو جائے۔ سورۃ بقرہ کے متعلق میں آپ کو لکھواؤں گی۔ آیت 253، انسان مجبور محض نہیں ہے، انسان کو خود اپنے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آیت 254، آخرت کی نجات کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے چور دروازوں کی نفی کی گئی کہ اپنی مہلت سے فائدہ اٹھائیے۔ 255 کا جو تھیم ہے آیت الکرسی ہے، توحید اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ آیت 258، نمرود پر تمام حجت۔ 259، اللہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اس میں بتایا گیا۔ آیت 260 میں حضرت ابراہیم کا اطمینان قلب۔ 273 اور 261، انفاق فی سبیل اللہ کا بیان پر قرآن کا نقطۂ عروج۔ خرچ کی 4 اقسام کے بارے میں ذکر کیا گیا جو کہ میں نے ابھی بتائیں، کہ یا تو ایک مال کو ہم صدقہ کریں گے، اگر ہمارے پاس ایکسٹرا مال بچ جاتا ہے تو اس کو ہم کہاں کہاں لگا سکتے ہیں، یا تو مال جو ہے وہ ہم صدقہ کر دیں گے جو سب سے بہترین صورت ہے۔ تو دوسری صورت کیا ہے کہ یا ہم کسی کو قرض دیں گے جو کہ جائز ہے، اور تیسری صورت کیا ہے کہ سود پر ہم پیسے دیں تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ چوتھا یہ جو کہ جائز صورت ہے کہ رہن دے دیا جائے۔ تو یہ خرچ کی کچھ اقسام بتائی گئی 273 تک۔ 275 اور 276، فاضل سرمایہ کا اعلیٰ اور گھٹیا استعمال کیا ہے۔ 277، نماز اور زکوٰۃ معاملات کی درستگی کا ذریعہ ہے۔ 278 اور 280، عملی اعتبار سے بدترین گناہ کا ذکر کیا گیا۔ 281، آخرت میں جواب دہی کا احساس عمل کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ 282، ادھار کے معاملات کے حوالے سے ہدایات قرآنی۔ 284، اللہ کے ہاں ہر عمل کا محاسبہ ہوگا۔ اور 285 اور 286، عرش الہی کے 2 خزانے مطلب دعائیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، احترام فرمانے والا ہے۔
اس نے اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ خدا ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صبح صورتیں بناتا ہے، غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیاتیں محکم ہیں، وہ اصل کتاب ہے، اور باقی متشابہ۔ اس آیت کا مقصد کہ اس قرآن پاک میں جو آیات کچھ محکمات آئی ہیں، محکمات آیات ہوتی ہیں جن پہ احکامات جاری کیے جاتے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 8، مطلب اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ فتنہ پھیل سکتا ہے، اس لیے کچھ چیزیں جو ہم جان لیں ان کی، جیسے الف لام میم، اس کے بارے میں ہم نے بات پہلے کی کہ اس کے اوپر اگر آپ بحث کریں گے تو ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں فتنے میں۔ اس لیے آیت نمبر 8 میں اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجینہ پیدا کریو، ہمیں ہمارے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار تو نے اس جس کے آنے میں کچھ شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی۔ یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونی اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا۔ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی جہنم میں ہانکے جاؤ گے، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہ ہیں جو جنگ بدر میں آپس میں بھیڑ گئے۔ اب پس منظر ہے غزوہ بدر کا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، جس کے وجہ سے جنگیں ہوئیں۔ قدرت خدا کے عظیم الشان نشانی تھی کہ ایک گروہ مسلمان کا تھا اور خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور ان کو اپنی جو کافروں کے گروہ تھا ان کو اپنی آنکھوں میں جو مسلمانوں کا گروہ دگنا لگ رہا تھا۔ خدا نے ان کو نصرت دی، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کا سامان ہے اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 14 یہ نوٹ کرنے کے لیے ہے، جو دنیا کی زینت کا سامان ایسا ہے جس کو ہمارے فائدے کا نہیں ہے، لیکن اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کچھ اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشتے ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پاکیزہ عورتیں اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے جو خدا سے التجا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ کہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بات میں لگے رہتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کو غالب حکمت والے کے سوا کوئی بات کے قابل نہیں۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل کرنے ہونے کے بعد آپس کی ضد سے، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگے تو ان سے کہنا کہ میرے خدا کی پیروی کرو۔ اے اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرمانبردار بنتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو بے شک ہدایت پا لیں گے، اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تھوڑا میں اس کا تعارف آل عمران کا میں نے کچھ آیتوں کا ترجمہ پڑھا ہے، آگے میں آپ کو ان کا شکوہ نمبر 9
जादूगर इन दोनों सूरतों सूरत आल इमरान और सूरत बकरा की ताब नहीं ला सकते। क़यामत के दिन ये साया बनेगी। हम इसके अमल की चीज़ें लें। सूरत आल इमरान में नसारा के अकायद और तारीख़ और ईसाइयों के बारे में बताया गया। इसमें आज़म बताया गया। आयतुल कुर्सी इसी आयत में आई है, दूसरी आयत दैन और सूरत ताहा की आयत। ला यख्फ़ी, अल्लाह से हया करते हुए इज़्ज़त और निगाहों की हिफाज़त करें। आयत नंबर 8 में हिदायत के बाद गम और हिदायत का सफ़र शुरू हुआ। वापसी का सफ़र सीधा कर देता है। हिदायत की तरफ जो कदम उठेगा, इन्हें हमेशा के लिए अब जाम हक का दौर और आयत नंबर 13 हक के रास्ते की मेहनत ज़ाया नहीं होती। हमें बस देखने की ज़रूरत है कि रास्ता क्या है, कि हम मेहनत सही रास्ते में कर रहे हैं या नहीं। इसमें नेमतों का ज़िक्र किया गया है जो हम औलादों के लिए चाहते हैं, मगर इनका मकसद हयात, किरदार साज़ी और सब कुछ जब मिल जाता है तो अल्लाह का फ़ैसला आ जाता है। अपनी औलादों के लिए बड़ी चीज़ों की फ़िक्र करें, आयत नंबर 15 का थीम है। आयत नंबर 16 में दुआ है, सबसे ज़्यादा दुआएँ हैं इसमें और जो ज़्यादा हमें पॉइंट आउट किया गया कि सहरी में दुआएँ माँगे औलाद के लिए, कि सही मायने में अल्लाह ताला का प्यार उनको दे दें। औलाद के दिल के अंदर सही मायनों में अल्लाह का प्यार रख दें और मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाली गई, इसका असल मकसद ये है कि वो हमारे लिए इम्तिहान है, आज़माइश है हमारे लिए। अलमाल वल बनून फितना, इसमें आखिरत का तारुफ बताया गया है। दुनिया में ये चीज़ें हैं, दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह को राज़ी करना हमारा सबसे मेन मकसद है। आयत नंबर 18 में इल्म वालों का ज़िक्र किया गया। और इसमें बताया गया है कि वापसी का सफ़र इंसान की ज़िंदगी को क्वालिटी का कर देता है। इल्म के बाद जो पहला काम होता है वो है शैतानी हमला। अपनी आजिज़ी का जायज़ा लेते रहें। आयत नंबर 20 खैर मुस्लिम को अल्लाह ताला से जोड़ दें। एक टंकर, एक ड्रॉप छोटा-सा दिल में छोड़ दें, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ना। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं। रकून नंबर 11 और आयत नंबर 24 अय्यामम मअदूदात, खुश फहमियाँ अमल से दूर, अमल से खुशफ़हमियों को दूर करें कि जन्नत खुशफ़हमियों से नहीं मिलती, अमल से मिलती है। अमाल की तलवार रहे अल्लाह ताला के सामने। आयत नंबर 26 कर्ज़ के लिए आयत हैं, अगर पहाड़ों के बराबर भी कर्ज़ हो तो ये आयत अगर पढ़ी जाए तो उतर जाएगा। अल्लाह की कुदरत का एतराफ़ है इन आयत में। घर वालों को टाइम दें, ये भी इसका थीम है। आयत नंबर 29 में अंदर से सफाई करें, अपनी क्लोज़ेट को साफ करें, अपने दिल को। आयत नंबर 30 ज़िंदगी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, डर जाइए। जो डर गया वो तर गया। गुनाह करे और अल्लाह से डरे तो बच जाएगा। लेकिन अगर गुनाह ना करे मगर अल्लाह से भी ना डरता हो तो उसके बचने की उम्मीद नहीं। रुकू नंबर 12 में गुनाह करके उसको लीगल कर दे, मतलब जो गुनाह वो करे उसको जस्टिफाई करे। एक इंसान अगर गुनाह करता है उसको जस्टिफाई करता है और लीगल करता है तो उसकी पकड़ की बात है, उसके लिए खतरे की बात है। आयत नंबर 32 में बताया गया है कि नबी का लाइफस्टाइल अपना लो, नबी को अपना फैन बनाओ, या अपने हीरोज को कास्ट करो, जिसकी बड़ाई उसको फॉलो करो, अपनी अमाल को परखें। आयत नंबर 33 में नसारा की कहानी का जिक्र है। इन्नी नजरतुल्ला का माफी पत्नी, हन्ना का काबिल तकलीद मिसाल, हन्ना जो जिसने अपने पेट के बच्चे की अमानत मानी कि मेरे पेट में जो बच्चा है, इमरान की बीवी हन्ना, उन्होंने कहा जो मेरे पेट में बच्चा है मैं अल्लाह के लिए वक्फ करती हूँ। और उनकी ये उम्मीद थी कि ये मेरा बच्चा बेटा होगा। लेकिन बाद में जब बेटी हुई तो उन्होंने इस बात से पीछे नहीं हटी कि अब बेटी है तो मैं अपनी मन्नत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को बैतुल मुक़द्दस में जाकर दे दिया।
آج کی عورت کو بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے اس کی فکر کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے امام بخاری کی ماں نے منت مانی تھی، لیکن ان کے لیے مصحف یہ ہوا کہ ان کی وہ نابینا ہو گئے، تو انہوں نے بھی اپنی اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش ہوئی، اپنا مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یہ بچہ میں نے اپنی حدیثوں کے لیے وقف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر عطا کی اور آج دیکھیں انہوں نے حدیث کا اتنا بڑا کام کیا۔ تو کہاں ہے ایسی مائیں کہ ان کی نانی نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے دعا کی کہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے اس کو شیطان سے دور کر۔ آج ہماری اولادیں کس کے لیے وقف ہے؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، نسلوں کی اصلاح کرنی ہے تو بچے کو پیٹ میں لانے سے پہلے اس کی فیوچر کی فکر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اس طرح کی دعائیں نہیں مانگتے اپنے اولاد کے لیے، شیطان سے دعا نہیں شیطان سے پناہ کی دعا نہیں کرتے، تو آج دیکھیں ہماری نسلیں پھر کہاں جائیں گی۔ ماں کے پیٹ میں آدھی شخصیت بن چکی ہوتی ہے، معمولات سوچیں، بچوں سے پہلے ماں کا بگاڑ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی نسلیں چاہیے تو اچھی مائیں پیدا کرنی ہوں گی۔ اللہم جنب الشیطان و جنب، جب ہم اس طرح کی دعائیں یاد نہیں کرتے، جب ہم اس دعا کی دعائیں پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں روتے ہیں کہ بچوں میں بگاڑ ہے؟ ہر ممکن طریقے سے شیطان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ رکوع نمبر 13، خوشخبری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ جوانی بے داغ ہوگی تو بچہ عیسیٰ جیسا ہوگا، فاطمہ اور حسین جیسی اولادیں ہوگی۔ میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ماں کیسی ہوں۔ باعصمت بچی خوشخبری لے کر آئی، آزمائش تھی، کماری بچی تھی، دعا کیا کہ ہماری نسلوں سے عیسیٰ جیسا فرزند پیدا فرما۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے تبارک و تعالیٰ ہم سے حضرت عیسیٰ کے جیسا فرزند عطا فرما اور ہم سے دین کے مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ کے معجزات ذکر کیے گئے 49 میں اور 52 میں دین کو تنہا نہیں چھوڑنا، اور 53 حواریوں سے پوچھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی کام میں مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ رکوع نمبر 14 میں حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گی، اور 150 سے زیادہ احادیث ہیں جو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ ہے۔ آیت نمبر 61 میں وفد نجران سے مباہلہ کی بات کی تھی، اور عیسیٰ کے متعلق جو بات آیت نمبر 60، اے محمد ہم نے تم کو خدا کی آیتیں اور حکمتیں بھری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے، اس نے پہلے مٹی کے اندر قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئی۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم ہرگز شک میں کرنے والے نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں تو ان کو حقیقت حال تو معلوم ہی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ تو ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجی۔ تو یہ ہے مباہلہ جو حضرت عیسیٰ کے لیکن یہ ہوا نہیں تھا، کیونکہ وفد نجران والوں نے آپس میں کمیونیکیشن کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مباہلہ کیا اور جھوٹی قسم کھائی تو زمین آسمان آگ اگلے گی اور زمین پھٹ جائے گی اور سب ہم تہس نہس ہو جائے گی، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو تب کے یہود عیسائی اگر اس وقت مان لیتے تو اب دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ آیت نمبر 70 میں ہے کہ دشمن کا حذف سے نسلوں کو بچانا ہے، وسعت قلبی اور علم۔ اللہ کی صفات اگر مسلمانوں میں آ جائے تو پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ اے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ولط کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب کے کچھ
برائیوں کا ذکر ہے، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو تم جانتے بھی ہو۔ اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے پرتشتہ ہو جائیں۔ اپنے دین کے پیروی کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، جب وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اسے چاہتا ہے دیتا ہے، خدا بخشائش والا اور علم والا ہے، اور اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپیوں کا ڈھیر امانت رکھو تو تم کو فوراً واپس کر دے، تو کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے سامنے ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ تو تمہیں نہیں دے گا۔ اس کے وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں، اس کی بات کو جانتے ہیں۔ اب یہ ان سوالات کا جوابات ہے جو آج کل کے دور پہ ہم سے کیے جاتے ہیں کہ حنفی صحیح ہیں یا حنبلی یا ہمیں کسی کے بارے میں مواخذہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب کچھ لوگ انہی میں سے ایسے ہیں جو صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کے خلاف ہے۔ اور آیت نمبر 81، ہر نبی کو اپنی امت کو کہا تھا کہ تمہارے زمانے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو انہیں مان لینا۔ تو ایسی آیات کی روشنی میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام قبول کرنا ہے۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کو جب یہ پیغام پہنچے تو وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ اگر وہ نہیں کرتے، جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور دانائی کا علم دوں گا تمہارے پاس کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ نہیں۔ شکر گزاری اتنے نبی کے اتباع کرنی ہے، اتنا پیارا دین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اولادوں کی حفاظت میں فرمائے۔ آخری آیات پڑھ دیتی ہوں۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کو توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے اگر نجات حاصل کرنی چاہیں گے اور بدلے میں زمین پر سونا دیں گے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا۔ میں تھوڑا سا نیٹ مسنگ کر رہا ہے تو میں سورۃ آل عمران کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں کل دے دوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اوکے میم، ویسے بھی ہماری میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ ایوری ون۔ اوکے، اللہ حافظ۔